ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان کا تقابلی جائزہ پاکستان کی سیاسی تاریخ دو بڑے رہنماؤں کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان دونوں نے اپنے اپنے دور میں عوام کو متاثر کیا، سیاسی تحریکیں چلائیں اور تاریخ میں اپنا مقام بنایا۔ تاہم ان کے انداز حکومت، نظریات اور کامیابیاں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھیں۔ ذوالفقار علی بھٹو 1960 کی دہائی میں سیاسی منظرنامے پر ابھرے۔ وہ پہلے وزیر خارجہ رہے اور بعد میں 1978 کے بعد پاکستان کے صدر اور پھر وزیر اعظم بنے۔ بھٹو صاحب نے 1973 کا آئین دیا، جو آج بھی پاکستان کا بنیادی قانون ہے۔ ان کا نعرہ روٹی، کپڑا اور مکان عوامی طبقے میں بے حد مقبول ہوا۔ انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، جس نے ملک کو دفاعی طور پر مضبوط کیا۔ وہ ایک عوامی رہنما تھے جن کی سیاست کا مرکز غریب اور مزدور طبقہ تھا۔ تاہم ان پر سیاسی مخالفین کو دبانے، پریس پر پابندیاں لگانے اور انتخابات میں دھاندلی جیسے الزامات بھی لگے۔ 1977 میں فوجی جنرل ضیاء الحق نے ان کی حکومت ختم کر دی اور 1979 میں انہیں پھانسی دے دی گئی۔ ان کی موت آج بھی ایک متنازع اور جذباتی واقعہ سمجھی جاتی ہے۔ دوسری طرف عمران خان نے کرکٹ کے میدان سے سیاست میں قدم رکھا۔ 1992 میں پاکستان کو عالمی کپ جتوانے کے بعد انہوں نے فلاحی کاموں کی طرف توجہ دی، جیسے شوکت خانم ہسپتال اور نمل یونیورسٹی کا قیام۔ 1960 میں انہوں نے اپنی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف (PTI) بنائی۔ کئی سالوں کی جدوجہد کے بعد 2018 میں وہ وزیر اعظم بنے۔ ان کی حکومت نے کرپشن کے خلاف بیانیہ، احساس پروگرام، صحت کارڈ اور درخت لگاؤ مہم جیسے منصوبے شروع کیے۔ ان کی سب سے بڑی طاقت نوجوانوں کی حمایت تھی۔ تاہم معاشی مشکلات، مہنگائی اور سیاسی عدم استحکام نے ان کی حکومت کو کمزور کیا۔ 2022 میں وہ عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے اقتدار سے ہٹا دیے گئے اور اس کے بعد کئی مقدمات اور جیل کا سامنا کیا۔ اگر دونوں رہنماؤں کا موازنہ کیا جائے تو بھٹو نے ملکی نظام کی بنیادیں مضبوط کیں، جیسے آئین، ایٹمی پروگرام اور ادارہ جاتی اصلاحات۔ عمران خان نے عوام میں سیاسی شعور پیدا کیا، کرپشن کے خلاف آواز بلند کی اور نچلے طبقے کی فلاح کے منصوبے دیے۔ دونوں رہنما عوامی مقبولیت رکھتے تھے، لیکن بھٹو کی سیاست نظریاتی اور عمران کی سیاست جذبات